یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر موہن یادو کو گورنر منگو بھائی پٹیل نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا اور نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر راجیش شکلا اور جگدیش دیوڑا نے بھی حلف لیا۔ حلف برداری پروگرام راجدھانی بھوپال کے موتی لال نہرو اسٹیڈیم میں ہوا۔ پروگرام میں کئی مرکزی وزراء، کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور بی جے پی عہدیدار موجود تھے۔ ملک سال 2001 میں آج کے ہی دن پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے میں جان قربان کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس حملے میں 9 حفاظتی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اس حملے میں شہید حفاظتی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ لوگوں کو عوامی بہبودی اسکیموں کی معلومات اور فائدہ دینے کے مقصد سے وکست بھارت سنکلپ یاترا ریاست میں جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گارنٹی وین عوام کی زندگی میں تحفظ، خوشحالی اور استحکام کی گارنٹی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس بھی گاؤں اور شہر میں مودی کی گارنٹی وین پہنچے، وہاں مقامی لوگ گاجے باجے کے ساتھ خیر مقدم کرے۔ جناب یوگی کل لکھنؤ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومت کی عوامی بہبودی اسکیموں کے مستفیدین سے بات کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے مقامی اشیاء خریدنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے سبھی باشندوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے مقصد سے آیوشمان بھارت، وزیر اعظم رہائشی اسکیم، وزیر اعظم کسان سمان ندھی سمیت مختلف اسکیمیں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عوامی نمائندوں، مقامی سماجی کارکنان سے اس یاترا میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کو حکومت کی اسکیموں کی معلومات ملے گی اور وہ اس کا فائدہ لے کر اپنی زندگی کو محفوظ اور مستحکم بنا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب کا لائیو نشریہ ریاست کے زیادہ تر حصوں میں دیکھا گیا۔ چندولی میں اسکیموں کے بارے میں بیدار کرنے اور اہل افراد کو مستفید کرنے کے مقصد سے ترقیاتی بلاکوں اور گرام پنچایتوں میں لوگوں کو LED وین کے ذریعے بیدار کیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ نکھل ٹی فونڈے نے 102 اور 108 کی 15 ایمبولینس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ضلع مجسٹریٹ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج خوشی کا دن ہے کہ ضلع کو 15 ایمبولینس حکومت سے ملی ہے جو مریضوں کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 25 برسوں کو امرت کال کہتے ہوئے 2047 میں ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے مقصد سے وکست بھارت سنکلپ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ پروگرام میں وزیر اعلیٰ کے کل کا پیغام کو بھی LED وین کے ذریعے لائیو دیکھا گیا۔ پروگرام کے آخری میں ضلع مجسٹریٹ نے موجود لوگوں کو 5 عہد کا حلف دلایا۔ صنعتی شہر کانپور پہنچے اتر پردیش اسمبلی اسپیکر ستیش مانا ترقیاتی کاموں کا جائزہ میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں عوام سے متعلق بجلی، پانی، سیوریج جیسی مختلف اسکیموں پر بات کرنے کے ساتھ کانپور رنگ روڈ کے علاوہ کانپور لکھنؤ ایکسپریس وے کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب مانا نے کہا کہ کانپور صدر تحصیل میں ایک اور نئی تحصیل کانپور ساؤتھ بنائے جانے کی تجویز ریونیو کونسل کو بھیجے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ وہیں کانپور میں ڈیڈیکیٹڈ کینسر ہاسپٹل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 10ویں اور 12ویں درجے کے بورڈ امتحان 2024 کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان شدہ پروگرام کے مطابق 12ویں کے امتحان 15 فروری سے 2 اپریل تک اور 10ویں کے امتحان 15 فروری سے 13 مارچ تک چلیں گے۔ امتحان کی تاریخ CBSE کی ویب سائٹ cbse.in یا cbse.gov.in پر جاری کی گئی ہے۔ اٹل پینشن اسکیم کے تحت رواں مالی سال میں 79 لاکھ سے زائد رجسٹریشن کے ساتھ 6 کروڑ کا اعداد و شمار پار ہو گیا۔ وزارت مالیات نے کل ایک اعلامیہ میں بتایا کہ سماج کے محروم طبقے کو پینشن کے دائرے میں لانے کی کوشش بینکوں کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ اٹل پینشن اسکیم کی شروعات وزیر اعظم نریندر مودی نے 9 مئی 2014 میں عوام کو ضعیفی میں آمدنی کا تحفظ فراہم کرانے کے مقصد سے کی تھی۔ یہ اسکیم غریبوں، پسماندہ اور غیر منظم شعبے میں کام کرنے والوں پر دھیان مرکوز کرتی ہے۔ اس کے تحت 60 سال کی عمر سے 1000 سے 5000 روپے ماہانہ پینشن دی جائے گی۔ پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو کو اس کی تبدیلی کے لیے پائیدار سیاحتی صلاحیت کے لیے کیلاش سانکھلا ایوارڈ حاصل ہوا۔ یہ ایوارڈ TOF ٹائیگرز انڈیا کے 6 ایڈیشن میں دیا گیا۔ وہیں ضلع کے شاردا ساگر ذخیرہ اس وقت غیر ملکی مہمان پرندوں سے گونج رہا ہے۔ جانوروں کے دیدار کے ساتھ پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو آنے والے غیر ملکی و ملکی سیاحوں کو ان مہمان پرندوں کی چہچہاہٹ مسحور کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔